أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فإن كلاما لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف. قرآنی آیات اور رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں اسباب مغفرت بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ اعمال جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان میں ایک ہم سب کو پتہ ہے توبہ ہے۔ توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے صاحبان ایمان، سب توبہ کا جو ڈکشنری والا معنی ہے وہ لوٹنا ہے، واپس آنا ہے۔ گویا جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے صاحبان ایمان واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو البتہ توبہ کی تو قسمیں ہیں، انبیاء کا توبہ الگ ہے، علماء کا توبہ الگ ہے، عام گناہ گاروں کا توبہ وہ الگ ہے۔ توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رسول اسلام کا یہ فرمان انتہائی حوصلہ افزا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو آدمی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا یہ گناہ اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ والمقیم علی الذنب هو یستغفر کالمستہزی، اور جو آدمی وہ استغفار کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تسبیح نکالتا ہے لیکن وہ بدستور گناہ کرتا رہتا ہے، وہ اللہ سے مذاق اڑاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ پہلا سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان بھی بلا نہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے وہ اسی طرح معمول کے مطابق جاری ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق اڑاتا ہے۔ بہت سارے کام ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ 5 وقت کی یعنی بہت سارے اعمال جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا، بس صرف ثواب ملے گا، لیکن بہت کم لوگ متوجہ ہیں کہ جہاں ثواب ملتا ہے وہاں اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشتا ہے۔ جہاں ثواب ملتا ہے صلوات کا وہاں گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ جہاں 5 وقت کی نمازوں کا انسان کا فرض ادا ہو جاتا ہے اور اس کو اجر بھی ملتا ہے، وہ اجر بھی جس کو چاہے ہدیہ کرے، والدین کے لیے بھی ہدیہ کرے، فرض انسان کا اپنا ادا ہوگا، لیکن 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں جو ثواب ملتا ہے وہ کسی اور کی روح کو بھی آپ ہدیہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس تک وہ پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح نماز کے نتیجے میں بھی رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ من جملہ وہ نیک اعمال جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے وہ کسی فریادی کی فریاد رسی کرنا، بے بس بے سہارا اور مصیبت زدہ آدمی کا کام آنا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا بڑا عظیم جملہ ہے، عظیم امام کی عظیم کتاب، عظیم جملہ ہے۔ فرمایا من کفارت الذنوب العظام، گناہ کبیرہ ہم بیان کرتے رہے ہیں، گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ خدا نے قرآن میں جس کا نام لے کے اس کے لیے سزا کو بیان کیا ہو۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم،
اس طرح اور بہت سارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کا ذکر کیا ہے. وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. گناہان کبیرہ آیت اللہ دستغیب کی گناہان کبیرہ اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، واقعا ہر گھر میں ہونا چاہیے. من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، یعنی مصیبت زدہ، بے بس، بے سہارا آدمی کی مدد کرنا اغاثہ. حل من مغیث یغیثنا ہے نا، کربلا میں امام حسین کی طرف منسوب ہے. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. اغاثہ یعنی کسی کی مدد کو پہنچنا. من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، یعنی کسی مصیبت زدہ، مجبور، بے بس اور بے سہارا آدمی کی مدد کرنا، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ثابت ہوتا ہے. گناہان کبیرہ کا کفارہ ثابت ہوتا ہے. البتہ ان گناہان کبیرہ کا کفارہ ثابت ہوتا ہے جن کی تلافی ضروری نہیں ہے یا جن کی تلافی نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھی گناہ کبیرہ ہے، ترک واجب، کسی بھی واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اچھا یہ کسی غریب کی مدد کروں گا تو یہ جو گناہ نماز نہیں پڑھی وہ سارا جو ہے نا اس کی تلافی ہو جائے گی. نہیں، وہ قضا آپ نے بجا لانا ہے. جہاں تلافی قضا ضروری نہیں ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یہ غریب کی مدد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کو بخش دیتا ہے. من کفارت الذنوب العظام، یہ نہج البلاغہ کا آخری خطبے میں جو چھوٹے چھوٹے اقوال زرین ہیں ان میں سے ایک یہ ہے من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف. اچھا جی، اسی سلسلے کی ایک روایت یہاں مرحوم مجلسی نے، اور اس کو آیت اللہ محسنی کی تحقیق کے مطابق یہ صحیح السند بھی ہے یہ روایت. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربتا، جو مومن کسی مومن کی مصیبت کو دور کرے، اس کی مشکل کو آسان کرے. جو مومن کسی مومن کی مشکل کو حل کرے، اس کی مصیبت کو دور کرے، نفس اللہ عنہ 70 کربتا من کرب الدنیا و کرب یوم الآخرہ. اللہ تعالیٰ اس مومن کو مصیبت سے نکالنے والے کی 70 دنیا کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے اور 70 آخرت کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. یہ صحیح سند روایت ہے. نفس اللہ عنہ 70 کربتا من کرب الدنیا، یعنی 70 کرب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فلاں آدمی کرب میں ہے، کرب میں مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اسی کرب کی جمع جو ہے نا وہ کرب ہے. 70 کربتا من کرب الدنیا و کرب الآخرہ، 70 دنیا کی مصیبتیں، درد اور تکالیف، اور 70 آخرت کے درد اور تکالیف کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. وقالا، نے فرمایا، من یسر علی مؤمن وهو معسر یسرہ اللہ حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی عسر مشکل میں مبتلا آدمی کی مشکل کو آسان کرے، تو یسر اللہ حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنًا عَوْرَةً يَخَافُهَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ 70 عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِهِ الَّتِي يَخَافُهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی مومن کی پردپوشی کرے، پردپوشی، کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی رسوا کن کام کیا ہے، آپ کی نوٹس میں آئے اور آپ اس کو فاش نہ کریں، اس پر وہ پردہ پوشی کرے، پردہ ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے 70 جو ہے نا وہ ایسے رسوا کن یا شرمناک برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، 70 دنیا اور آخرت کی. وقالا ان اللہ فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیہ. مومن اللہ تعالیٰ جب تک مومن اپنے مومن کی مددگار ہوتا ہے، اللہ اس مددگار مومن کا مددگار ہوا کرتا ہے.
جو مومن کسی مومن کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. فانتفعوا بالعظہ وارغبوا فی الخیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان وعد نصیحتوں سے استفادہ کرو اور ہمیشہ اچھے کام کی رغبت اور اس کا شوق دل میں پیدا کرو. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد.